والسلام اشف صدر حسین علیہ السلام ظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ناظر علیہ مدر العجائب تجدوان الحکام بالنوائب کل حمل وغمل سید جدید عظمتک یا اللہ میں نبوتک یا محمد بے ولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم ہم زمین پر بیٹھ کر کمزور بندے تیری کریم ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے اکٹھے ہوئے جس مقصد کے لیے تو نے اکٹھا کیا وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم خالق کائنات ہمیں سچا سچا حسینی سچا سچا عزادار خالص نوکر آل محمد بنا ہمارا وہ نفس جو ہمیں خلوص پہ سفر کرنے سے روکتا ہے اس نفس کو ہم سے ختم فرما گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں پروردگار عالم خالق کائنات ہمیں ایک ہو کر نیک ہو کر زمانے کے امام کے استقبال کے قابل بنا پروردگار عالم سادات و مومنین جہاں جہاں پریشان حال ہیں تنگ دست ہیں ٹینشن میں ہیں برکت امام زمان علیہ السلام سے ان کی پریشانی تنگ دستی ٹینشن دور فرما ہمارے ورثہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں جب تیری حجت کا نام میں شامل اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجات محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد 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 یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل یا امام المنتقم اللہ جل اللہ جل یا وارث خون حسین اللہ جل اللہ جل یا وارث خون عباس اللہ جل اللہ جل یا وارث خون علی اکبر اللہ جل اللہ جل یا وارث خون علی اصغر اللہ جل اللہ جل نعرہ ولایت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی خیر الانبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً اللہ سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینة للمسکلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ مراج العقول مسل الاصول اب الوقت ومال الزمان شریک القرآن وارث قرآن مزد الجمال تعمیر فقر والجمال دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے چنچان ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض شلاق المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجز امین ذوالفقار اس منبر کا وارث اس ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث ذرنہوں کا وارث ایمانداروں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث نبیوں کا وارث سلونی کا وارث قیراط کا وارث موحدے کا وارث قدیر کا وارث اپنے نانا کی خوبصورت ترین زلفوں کا وارث لا الہ الا اللہ کا وارث محمد رسول اللہ کا وارث علی گیارہ اماموں کے دستار کا اس دور میں عقل و وارث سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی وامہات طیبین
والآخرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ بہت طویل خطاب میں نے نہیں کرنا لیکن اب حاضر ہوئے ہیں تو عرفان کی کچھ موتی اپنی جھولیوں میں سمیٹنے کی کوشش کرنا ایک دعا سے میں آغاز کرنے لگا ہوں عرض کر رہا ہوں کہ میرے معبود کسی حق کے طرفدار کو بھیج نئے انداز سے بات پہنچانے کی کوشش کروں میں گزارش ہے اگر قدم قدم آگے آ تو پیچھے مومنین کو جوتیوں میں جگہ مل جائے تھوڑا تھوڑا آگے جیسے اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد راجل فرجا مہربانی علیہ السلام ہم سب بارگاہ میں بیٹھے ہیں دور دراز سے آئے ہوئے ماشاءاللہ ڈی جی خان سے آئے بیٹھے ہیں انکل جی قابل قدر واجب الاحترام انکل جی مظفر گڑھ سے تشریف لائے بیٹھے ہیں دور دراز سے آئے بیٹھے ہیں صرف پیغام امام سننے کے لیے سلام ہے ان کے قدم قدم چل کے آنے کو اور ان کو بھی سلام ہے جن کو پتہ تھا کوئی ذکر ہونا ہے اور گھروں سے اٹھنا ان کو نصیب نہیں ہوا لیکن جن کو نصیب ہوا وہ خیرات لے کے جائیں دعا کو ان کے لیے بھی ہیں جو نہیں آ سکے دعا آپ کی طرف سے اپنی طرف سے ہم سب کی طرف سے کیا میرے معبود کسی حق کے طرفدار کو بھیج دعائیں تو ہر انسان مانگتا ہے اپنی زندگی میں مانگتا ہے سوئی گم ہو جائے بھی دعا مانگتا ہے تکلیف ہو جائے بھی دعا مانگتا ہے کوئی پریشانی آ جائے بھی دعا مانگتا ہے کوئی ٹینشن آ جائے بھی دعا مانگتا ہے کچھ چاہیے وہ بھی مانگتا ہے وہ بھی کہتا ہے تو مانگ میں تجھے دوں گا جب معصوم سے پوچھا گیا دعا کے بارے میں تو امام فرماتے ہیں دعا صلاح المومن دعا مومن کا ہتھیار ہے مومن کا دعا ہتھیار ہے ہر بندہ دعا مانگتا ہے یہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں روئے زمین پر جو ہتھیار کو ڈیوٹی کے مارنے پہ استعمال نہیں کرتے ہیں نہیں غور فرمایا ہتھیار ہے دعا صلاح المومن دعا مومن کا ہتھیار ہے بندے کے پاس ہتھیار ہو کہاں استعمال کرے گا جہاں بڑی سخت ضرورت ہے ورنہ سنبھال کے رکھتا ہے میں صاحبان یاد کو صاحبان ضرور میں گفتگو کر رہا ہوں بیٹا بزرگ دیکھ لگے آنکھ نہیں لگا آگے ہو کے بیٹھے آپ بھی جناب جوان جی آگے ہو کے بیٹھے وہ پتہ ٹیک لگتا ہے وہاں پہ جا کے یہاں مولا تمہارے دائیں بائیں بیٹھے ہیں یہاں کا بیٹھنے کا مزاج ہی کچھ اور ہونا چاہیے دعاؤ صلاح المومن دعا مومن کا ہتھیار لو جی میں چھوٹی سی بات ممبر کی تو نہیں ہے لیکن ایک کرنے لگا ہوں ناصر بھائی بیٹھے ہیں ان کے پاس کوئی ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے کسی دشمن کو مارا جا سکتا ہے ان کے سامنے ایک سخت قسم کا چیوٹا آ گیا بار بار ان کو کاٹنے لگا ان کے پاس تو ہتھیار تھا مگر انہوں نے وہ ہتھیار چیوٹے کے مارنے پہ استعمال نہیں کیا کیونکہ ان کا شعور بلند تھا ہتھیار ضائع ہو جائے گا توجہ کیجئے کہ جا کے سنی راہ سے تھکا دیتا بسم اللہ چیوٹے کو مارنے کی توجہ رخ گفتگو کا کہیں اور چلا گیا تو میں بھی چاہتا ہوں دعا پہ تھوڑی سی بات ہو جائے لو جی کوئی اور چھوٹا جانور ان کے پیچھے پڑ گیا ان کو کاٹنے لگا ہتھیار بڑا زبردست تھا دشمن کو مارنے کے لیے انہوں نے اس ہتھیار کو اس جانور پہ استعمال نہیں کیا کسی نے کہا ہتھیار استعمال کر کہنے لگے کوئی بات نہیں وہاں تک چلے گا کاٹنے کی کوشش کرے گا آخر پیچھے ہی ہٹ جائے گا سمجھداری کر کے میں نے اپنا ہتھیار استعمال نہیں کیا
میری سرکار کمال ہو جانا ہے انشاءاللہ. لوگی ایک بڑا جانور کتا ٹائپ ان کے پیچھے چل پڑا. اچھا کتوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بازاری کتے کبھی نہیں کاٹتے. اگر کبھی ڈرو بھی صحیح تو کم از کم اس کتے سے جو پٹے والا ہے. میں اشاروں میں نظر میں بہت کچھ کہہ گئے. بازاری کتے ایسے نہیں کاٹتے. وہ تو پہلے ہی لالچی ہیں, بھوکے ہیں, ہڈیوں کے پیچھے پھرتے ہیں. ڈراتے ضرور ہیں, بھوک کرتے ہیں, بندہ ڈر جاتا ہے. ڈرنے کی ضرورت نہیں, وہ نہیں کاٹتے. اگر قریب آئیں گے پیچھے ڈر جائیں گے. کیوں؟ در در کے بچے ہوئے ٹکڑے کھانے والا. طاقتور نہیں ہوتا چچا کہیں پر. در در کے ٹکڑے کھانے والا طاقتور نہیں ہوتا. ایک کا کھانے والا, ایک کا ہونے والا بہت طاقتور ہوتا ہے. بڑی پاور رکھتا ہے. ہاں تو لو جی ان کے پیچھے لگ گیا. انہوں نے کہا اوے تیرے پیچھے ناصر کتا لگ گیا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, وہاں تک وہ کرے گا, اس کی کیا ضرورت ہے مجھے کاٹے گا. نہیں اس کو مار ہتھیار سے. میں نے کہا نہیں, ہتھیار ضائع نہیں کرنا. الدعاء سلاح المومن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. یہ جتنے بھی ہماری زندگی میں معاملات آتے ہیں, فرض کرو کوئی ٹینشن آ گئی, بہت وقتی ہوتی ہے. کیوں؟ یہ ٹینشن آ کے ہمیں بتاتی ہے جو سورج نکلتا ہے نا, یہ ہمیشہ کے لیے نہیں آب و تاب پہ ہوتا. نکلتا ضرور ہے, آب و تاب پہ آتا ضرور ہے, مگر پھر ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. ہر چیز کا بائیکلاس کا وقت ہوتا ہے. لو جی ٹینشن آئی, بندوں نے مسئلہ بچایا, میرا رب مجھے ٹینشن سے نکال. ہتھیار تو لگ گیا, ہتھیار تو ضائع ہو گیا. ٹینشن تو ختم ہی ہو جانی تھی. 1 دن میں, 2 دن میں, 2 دن میں, 5 دن میں, 4 دن میں. اچھا ایک اور بات بھی بتاتا, جو مومن اگر تو ہے تو تیرے لیے جو آئمہ کا حکم ہے وہ یہ ہے, تیرے نصیب میں سکھ نہیں رکھیں گے. فرمانے آئمہ تجھے کیوں؟ یہ دنیا تیرے لیے نہیں بنی. اگر تیرے لیے ہوتی تیرا مولا علی 3 دفعہ طلاق نہ دیتا. میری سید سرکار, یہ جو ٹینشن ہمیں ظاہری محسوس ہوتی ہے نا, ہر ٹینشن آئے, مر گئے, آئیے ہو گیا, کچھ بھی نہیں. یہاں آپ کو, ہمیں, ہم سب کو مشکلوں سے گزارا جاتا ہے, جان کے گزارا جاتا ہے. میں آپ کو ایک اور فرمان سناتا جاؤں اگر سنبھال سکو. آپ تو فرماتے ہیں ہم جس پہ راضی ہوتے ہیں اگر دنیا کی کوئی ٹینشن نہ دے بیمار کر دیتے ہیں. مشکل باتیں تو نہیں کہا کرتا میں. اگر ہم کسی سے راضی ہوں اور اس کو کوئی ٹینشن نہ ہو, بیماری میں ڈال دیتے ہیں. بیماری میں کیا ہوتا ہے, مالک یاد زیادہ آتا ہے, سکھ میں نہیں آتا. میں بسم اللہ کروں سرکار, سکھ میں نہیں آتا مالک یاد. سکھ میں یہ ہوتا ہے وہ میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. جب آپ ہوتے پھر کہتے تیرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. یہ بھی بادشاہوں کا اپنا کرم ہوتا ہے. کیوں؟ میٹھی چیز آئے تو مالک ہے, کڑوی دے تو مالک نہیں. یہ ٹینشن, یہ تکلیف, یہ پریشانی, یہ مومن کے حصے کی چیزیں ہیں. یہ دنیا کی عیاشی, دنیا کا آرام, دنیا کا سکھ, دنیا کا چین, یہ دشمن آل محمد کے لیے بنا ہے, تیرے لیے نہیں ہے. ممبر پہ کھڑا علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, تم اگر سکھ تلاش کرے تیرے لیے سکھ انہوں نے رکھے ہی نہیں. کہ ہمیشہ آنکھ میں رہے, ہمیشہ دکھ میں رہے, اس لیے کہ ہم نہ بھول جائیں. یہ جو مجالس جاری ہیں, یہ عزاداری جاری ہے, ہر روز, ہر 2 دن بعد, ہر 4 دن بعد, ہر 6 مہینے بعد, ہر 2 مہینے بعد, ہر 3 مہینے بعد, ہر چوک میں, ہر گلی میں. کیوں ہے؟
حسین کو تیری میری عزاداری کی ضرورت ہے؟ نہیں، بادشاہ صرف یہ چاہتا ہے میری جج کی عزاداری کے ذریعے یہ جاگتے رہیں، یہ بھول نہ جائیں، یقین نہیں، یہ بھول نہ جائیں۔ بھول جاتا ہے نا بھلکڑ۔ اب ہم میں سے اکثر یہاں ایسے بیٹھے ہیں جن کو یہ یاد نہیں رات کیا کھایا تھا، یاد ہے رات کیا کھایا تھا، بھول گئے، پتہ نہیں کیا کھایا تھا۔ توجہ، بات دور نہ نکل جائے۔ مومن کے لیے سکھ نہیں رکھے گئے، مومن کے لیے چین نہیں رکھا گیا، مومن کے لیے آرام نہیں رکھا گیا، کہیں نہ کہیں اس کو آزمایا جائے گا۔ پڑھ کے دیکھو تمہیں، معصوم فرماتے تمہیں آزمایا جائے گا، پھر آزمایا جائے گا، پھر آزمایا جائے گا، پھر آزمایا ہے، یہ آزمائش چھانا جائے گا، پھر چھانا جائے گا، پھر چھانا جائے گا، جب تک تم خالص ہو کے نہیں بچو گے۔ اچھا نہیں بس میں بسم اللہ کروں، بڑا سفر کر کے بیجی خان سے آئے، وہ مولا کی عزت کی قسم، لوگوں کو مومنوں کو سمجھ آ گئی نا کہ یہ سکھ ہمارے لیے نہیں ہے، غازی کی علم پہ منتیں نہیں مانیں گے۔ ویسے آپس کی بات ہے محترم، منت ماننے کا مطلب ہے مولا میرا کام ہو جائے اگلے سال منت اتاروں گا۔ بھائی منت ماننے والا سوچ تو صحیح، ایک سال کا ٹائم کسے دے رہا ہے؟ زمین پر آرا کل شین قدیر کے نمائندے کو، اس کے مظہر کو ایک سال کا ٹائم دے رہے، وہ تو مالک کے کون ہے؟ شاید یہ مجالس ہمارے معیار، ہمارے ظرف، ہمارے ذہن، ہماری سوچ بدل جائے، اللہ کرے بدلے، اور یہ بدلنی چاہیے۔ اتنی دور دراز سے لوگ سفر کر کے یہاں آنے کیوں آنے؟ مقصد کیا ہے؟ ایسی سے نہیں آنے کہ حسنین شاہ کی مجلس سے آج حسنین شاہ کی مجلس پہ جائیں گے، کل حسنین شاہ ہماری مجلس پہ آئے گا، ٹائم ضائع کر رہے ہو۔ یہ حسنین شاہ کی مجلس نہیں، یہ مولا کی مجلس ہے۔ حسنین شاہ کی امام بارگاہ جانے کل حسنین شاہ ہمارے امام بارگاہ میں آئے گا، نہیں، حسنین شاہ کا امام بارگاہ نہیں، امام کی امام بارگاہ۔ یہ بڑی تفریق میں دیکھ رہا ہوں، پوری آدھی دنیا فی صاحب سرکار میں دیکھ بیٹھا ہوں، اس کا امام بارگاہ، اس کا امام بارگاہ، اس کا امام بارگاہ، اس کی مجلس، کسی کی نہیں، مولا کی مجلس، مولا کا امام بارگاہ، امام کی امام بارگاہ۔ اسی چیز نے ہمیں اتنا دور کر دیا، ہم نے تو نہیں جانا، وہ تو ہماری مجلس میں نہیں آیا۔ بڑی بڑی جگہوں پہ یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں، ہم کیوں جائیں، وہ تو ہماری مجلس میں نہیں آیا۔ یہ بتا تیرے گھر آ رہے، تیرے گھر کسی کا آنا اور ہے نہ آنا اور ہے، مولا کے گھر آنا نہ آنا اور ہے۔ یہ امام کا گھر ہے، یہاں حاضری امام لگاتا ہے، اس لیے یہ چیز نکال ذہن سے، چھوڑ دے اس کو بھی، اس کی امام بارگاہ یا اس کی مجلس، بابا مولا کی امام بارگاہ، مولا کی مجلس۔ یہ وہ ابتدائی باتیں ہیں، خدا کی قسم ناصر بھائی ہم ان کو بھول چکے ہیں۔ وہ نہیں آیا تو میں کیوں جاؤں؟ بھائی مولا کی مجلس ہے، 14 آئیں گے، تجھے کیا مصیبت ہے؟ آوازیں بلند تر سلوات جلدی تو نہیں ہے، عباس میں پوری کروں۔ چلو اچھے عارف لوگ بیٹھے ہیں، سفر کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ آگے بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلیں گے، ہاں سرکار بھی چلیں گے، چاچا جی بھی چلیں گے، بھائی دار صاحب بھی سب کٹھے چلیں گے۔ پھر اگلا پروگرام میں کوشش کروں گا اس سے آگے بات چلے۔ بات کیا چل رہی تھی؟ دعا مومن کا ہتھیار، بولا تو نہیں؟ بیٹا جوانوں آپ کے لیے خصوصی ہے، توجہ کرنا، دعا مومن کا ہتھیار۔ مومن عقل مند، باشعور، مومن بے شعور نہیں۔ اچھا شعور کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، شعور کسے کہتے ہیں؟ یہ سامنے فروٹوں کی ریڑھی، شعور کی پہلی قسم یہ خراب گندے سیبوں کو ہاتھ نہ لگانا، اچھے چننا۔ کیوں؟ اس لیے یہ اندر جائیں اچھا اچھا کر دیں۔ بھائی میں نے کھانے جو ہیں، اگر میں کیڑے والی چیز کھاؤں گا تو اندر ڈسٹرب کرے گی نا، یہ شعور کی پہلی قسم ہے۔ اچھا سیب، اچھا ٹماٹر، اچھا کیلا، اچھی اچھی چیز چننی ہے، یہ شعور ہے۔
اب حیرانی والی بات یہ ہے، کیا جسم کے لیے شعور کا استعمال ضروری ہے یا روح کے لیے بھی ضروری ہے؟ کیا روح کے لیے بھی شعور کا استعمال ضروری ہے یا صرف جسم کے لیے ضروری ہے؟ میری کوشش رہتی ہے، یہ معصوم کا فرمان ہے، میری کوشش رہتی ہے کہ میں اچھا فروٹ لوں، اچھی سبزی لوں، اچھی چیز میرے جسم کو فائدہ دے، نقصان نہ دے. یہ میرا شعور ہے. اس چیز کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس نے مٹی میں رہ جانا ہے، جس چیز نے پرواز کر کے مولا تک پہنچنا ہے. وہاں بھی تو شعور کا استعمال ہو نا. وہاں میرا شعور کا استعمال نہیں ہے. وہاں میں کہتا ہوں چلو بھی مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں دین کیا ہے، اور ماں سے پوچھ لینا. ثواب ہے ہر بندے کو دین کا علم اتنا حاصل کرنا کہ وہ جنازہ بھی پڑھا سکے. ہم نے تو ذمہ کا کہا مولوی صاحب آپ کو خدا کی قسم زیادہ ثواب ہے بندہ نکاح اپنا خود پڑھے، اپنا نکاح خود پڑھے، اپنے سیگے خود پڑھے. کون سا مشکل ہے؟ بندے کو بہت کچھ یاد ہوتا ہے، یہ کون سا مشکل ہے؟ جنازہ بھی خود پڑھے، نکاح بھی خود پڑھے. اتنا دین کا شعور ہونا چاہیے. اتنا ہی دین مولوی صاحب سے لیتے ہونا. مولوی صاحب بیچارے بیٹھے، آنی مولوی صاحب دنیا سے بلا بندہ چلا گیا. کہتے ہیں آ رہا ہوں میں، پھر غسل بھی دلواتا ہوں، جنازہ بھی پڑھتا ہوں. مولوی صاحب ہمارے بچے کی شادی ہے. کہتے ہیں میں آ رہا ہوں، نکاح کے سیگے پڑھتا ہوں. یہ اگر تو خود پڑھے اس کا ثواب زیادہ ہے. اب تو نے ذہن کا استعمال. بابا جی جاگ کے بیٹھنا، بابا جی جاگ کے بیٹھنا. درود پڑھو سردار کی. میں نے انہیں گزارش کی ہے، آپ پھر دیکھو، آپ میں دائما نہیں دیکھنا. ذہن کا استعمال اتنا ہے کہ ہمیں اچھا گھر بنانا ہے. ٹائلیں کہاں سے ملتی ہیں، ماربل کہاں سے ملتا ہے، پینٹ کا رنگ کیسا ہو، پائلنگ کیسی ہو. یہ ہمارا شعور کام کر رہے ہیں. حیرانی والی بات ہے، ایک زلزلے کا جھٹکا اس سب چیز کو تہس نہس کر دے گا. یہاں اتنا شعور. اور اگر جس کو شعور آ جائے، جس نے اپنی روح کو فوکس کر لیا ہو، جسم خود بخود چلتا ہے. پھر چاہے زلزلے آئیں، چاہے آفتیں آئیں، چاہے بلائیں آئیں، جس نے اپنی روح کا خیال کر لیا، روح کو بہتر کر لیا، معصوم فرماتے ہیں کائنات کا کوئی عذاب اس کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا. پتہ نہیں کس موج میں سرکار آپ کے. ہاں میں بات کہاں سے کہاں لے گیا. میرے ساتھ سفر کرنا میں نے جوڑ پہ لیا. عقل اللہ نے دی ہے، صرف روٹی کھانے کے لیے نہیں، روٹی کی حقیقت سمجھنے کے لیے. میں تو روٹی کھا کے ایسے کرتا ہوں جیسے میں نے اللہ پہ احسان لگایا کہ میں نے تیری روٹی کھائی. ہاں میں نہ کھاتا تو کوئی اور شاید نہ کھاتا. حالانکہ شعور کا استعمال ہو نا، خدا کی قسم لوگ ٹکڑا نہ چھوڑے. نہیں لگتا شعور پر نہیں، ٹکڑا نہ چھوڑے. جب ان کو یہ پتا چلے دانا کتنی تکلیفیں برداشت کر کے مجھ تک پہنچا، زمین میں گیا، دھوپ جھیلی، پانی ملا، سفر کرتے کرتے پکا، پکنے کے بعد تھریشر میں ڈالا، تھریشر سے دانا بھوسا علیحدہ ہوا، علیحدہ ہونے کے بعد دانا میں گھر لے آیا، صفائی کروائی، مشین میں ڈالا، بھر بھر ہو گیا دانا. بھر بھر ہونے کے بعد جب آٹا بن گیا، میری مستور نے وضو کر کے آٹا گوندھا، پھر یہ تبے پہ ڈالا گیا. اس نے پھر گرمی برداشت کی، پہلے سورج کی گرمی، پھر چکی کی گرمی، پھر آگ کی گرمی. ساری گرمیاں برداشت کر کے قبول کیا کیا تھا اس نے؟ ولایت علی. ولایت علی قبول کر کے قربانیاں دیتا رہا. قربانیاں دیتے 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 مجھ تک پہنچا. مجھے کہنے لگا مہربانی کر، مجھے کھا ضرور مگر حلال کرنا. میں نے کہا میرا حق ہے.
تو اللہ پہ احسان کر رہا ہوں کہ میں اس کی روٹی کھا رہا ہوں. نہیں، دانا کہتا ہے سن، ولایت علی واجب نہیں اوجب ہے. ولایت 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 کرنا اور ہے، ولایت کو قبول کرنا اور ہے. ولایت کو قبول کرنا یقین جانیے. میں نے عاشقین کی پوری زندگانیاں جتنی پڑھ سکا میں نے پڑھی. ولایت ولایت کرنا اور ہے، کم از کم خوشبو سلمان بننا اور ہے. میں جدی مختصر عرض کروں، مولا کی عزت کی قسم ولایت کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. زبانی ولی اللہ، اس کا مطلب ولایت فہم ہو گئی نہیں. بڑے بڑے علی ولی اللہ والے میدان میں بھاگ جاتے ہیں اور یہی ہوگا ملتان میں داخلہ بم کر دے گا، فتوے لگ جائیں گے چار. کوئی بات نہیں، میں ممبر پہ کھڑا ہوں. بڑے بڑے باتیں کرنا اور ہے، بیماری پیدا ہونے پر ڈاکٹر سے علاج کرانا اور ہے، غازی کے علم کے نیچے چراغ سے شفا لینا اور ہے. دعا و صلاح المومن. اسنین شاہدی چھوڑ لیں، تھوڑی دیر ادھر آ دیں، چھوڑ لیں، میں سمیٹ لوں گا بات کو. میں آپ کے لیے آیا، آپ نہ بیٹھے. بعد میں کسی نے پوچھا، آپ نے کہنے واہ شاہ جی بڑا اچھا پڑھ گئے. یہ میں تعریف سننے نہیں آیا، میں صرف آپ کی توجہ لینے آیا. یہ نہ ہو روٹین کی وہی مجلس، کل پھر مجلس، پرسوں پھر مجلس، 6 مہینے بعد پھر مجلس، سال بعد پھر محرم، 2 سال بعد پھر محرم، کرتے 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 دنیا سے چلے گئے. پتہ چلا کون چلا گیا؟ وہ جی فلاں چلا گیا. جنازہ پڑھا تھا؟ ہاں پڑھا تھا. کیا کہا تھا؟ حاضر میت. بڑی جلدی رشتہ توڑ دیا، سانسوں کی ڈوری تک کا رشتہ تھا، اتنی جلدی توڑ دیا. ہاں بھی توڑنا ہی تھا، بڑوں نے ہم سے توڑا، ہم چھوٹوں. یہ رشتہ تو ٹوٹ جانا ہے. اس کا مطلب پھر مجلس کہتی ہے صرف ٹائم پاس کر کے، نعرے مار کے، 2 آنسو بہا کے ذکر سے نہ جا. کم از کم یہاں سے نکل تو باہر پہنچ، پھر تو کم از کم اس دور کا ہور بن کے نکال. سرکار میں مشکل بات تو نہیں کر گیا ملتان والوں، کم از کم ہور بن کے نکال. یہ تیرا مجلس میں آنے کا ہے. البانیان کی بھی یہی خواہش ہونی چاہیے. میں ذکر امام کرا رہا ہوں، کم از کم آنے والا بدل کے جائے، وہ نہ ہو جو پہلے تھا. کم از کم میں کوشش کروں آنے والے کو ٹاپک دوں، پڑھنے والے کو ٹاپک دوں. بھائی یہ ٹاپک ہے، اس پہ گفتگو کا ٹاپک. بھائی پیسے اتنے دینے ہیں، تو ٹاپک بھی دے دیا کروں. لوگ تیاری کر کے آئیں، تھوڑا کتابیں پڑھیں، تھوڑا ضمیر پہ تولیں، پھر تجھے بتائیں. تیاری کرنا تو ہر ایک کا حق ہے نا. ادھر سے سن کے ادھر سے سن کے بات کر دینا تو آسان ہے، بات کو پڑھنا، بات کو سمجھنا، پھر بیان کرنا مشکل ہے. اور یہ ضروری بھی ہے. کیوں؟ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ عام ریکارڈنگ ہے. آج ہے کل ختم، مگر جو ریکارڈنگ عین اللہ کر رہا ہے وہ ریکارڈنگ ختم نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ تو ممبر ہی ایسا ہے شاہ جی. اکثر میں کہتا ہوں اچھا کہ یہ وہ ممبر ہے جیسے عدالت کی کٹہرے میں بندہ کھڑا ہوتا ہے نا، کیا کہتا ہے؟ اور بھائی جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کوئی سے نہیں کہوں گا. میں کوشش کرنا ہے ہر پڑھنے والے کو کوئی نہ کوئی ٹاپک دینا ہے. اگلے دن ایک صاحب نے بڑا اچھا ٹاپک دیا، مجھے کہنے لگے علم پہ بات کرنی. میں نے کہا جی بسم اللہ. کہنے لگے جی کتنا ٹائم ملے گے؟ میں نے کہا مجھے 5 مجلسیں چاہیے، 5 چاہیے، میں علم پہ پھر بات کروں. کہنے لگے اگر ہم آپ کو کہیں ایک لائن میں علم بتائیں جس کے لیے رسول نے فرمایا تھا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ میں نے کہا پھر ایک لائن میں جماعت سنتا تو سن، اس میں کوئی شک نہیں، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. مگر محمد علم حاصل کروانا کیوں چاہتا تھا؟ صرف اس لیے کہ اس طرح جس طرح بچے کو پتا ہوتا ہے یہ میرا باپ ہے، یہ علم ہے، باپ کے آگے نہ بولنا یہ معرفت ہے. علم ادھورا ہے جب تک معرفت نہ ہو. ایک لائن میں سنتے ہیں تو سن. مجھے علم ہے، یہ مومن ہے، کسی کام کا نہیں جب تک مجھے اس کی معرفت نہیں.
مجھے پتہ چلے کہ مومن کی معرفت کیا ہے. معرفت یہ ہے مومن ناراض ہو جائے پہل کر منانے میں. کوشش کر مومن تیرے قریب بھوکا نہ ہو روٹی پکا کے پہنچا. ایک جو بلاتا جاؤں اکٹھے تو انہوں نے ہونا نہیں ہے, ہونا تو چاہیے. فرماتے ہیں جب تیرے گناہ بڑھ جائے معافی کا چانس نہ ہو, پوری علم ذمہ داری سرکار, اس وقت کسی مومن سے بغلگیر ہو تو بغلگیر ہوگا اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. مومن علم ہے, مومن معرفت نہیں ہے. معرفت ہو تو میں مومن کا گلہ نہ کرو, معرفت ہو تو میں مومن کی غیبت نہ کرو, معرفت ہو تو میں یا علی مدد کہہ کے پیچھے بدخوئی نہ کرو. کہتا میری مشہوری ہے یا علی مدد. میں تو کہہ رہا ہوں شیعہ کو نہ کرو ایک دوسرے کو یا علی مدد. کہنے لگا جی کیوں؟ میں نے کہا یا علی مدد بھی کہتے ہو پیٹ پیچھے چھولے بھی گھومتے ہو. جس کو یا علی مدد کہے کم از کم اس کو اپنا سمجھ, یہ میرے مولا کا ہے. فرمایا تیرا دشمن کیوں نہیں, ہمارا ہے تو وہ تیرا دوست ہے. خالی علم معرفت کے بغیر نامکمل ہے. بات چل رہی تھی, میں بس بات کو مکمل کروں. دعا صلاح المومن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہتھیار صاحب عقل صاحب شعور وہاں استعمال کرتا ہے جہاں سخت و ضرورت ہو. اچھا ایک بچہ ہے اس کی نوکری نہیں ہے, ایک بچہ ہے اس کو کچھ چھوٹا سا مسئلہ ہے, ایک بندہ ہے اس کا ہمسایہ تنگ کرتا ہے, ایک بندہ ہے جس کو گھر والی تنگ کرتی ہے. گھبرا تو نہیں گیا, ایک بندہ ہے ایک بندہ ہے جس کو مومن تنگ کرتا ہے. اب غازی کی علم کے نیچے بیٹھ جائے, مولا مجھے وہ تنگ کرتے ہیں, مولا مجھے وہ تنگ کرتے ہیں, مولا مجھے وہ تنگ کرتے ہیں. اچھا لگتا ہے, دعا تو مومن کا دیا ہے. آج تنگ کر رہے ہیں, کل ٹھیک ہو جائیں گے, کل ٹھیک نہیں ہوں گے, پرسوں ٹھیک ہو جائیں گے. کوشش کر ہتھیار وہاں استعمال کر جہاں استعمال کرنے کی جگہ ہے. جی میں نچوڑ تیری خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تیری تنگیاں, تیری پریشانیاں, تیری ٹینشن, تیرے مسائل, تیری تکلیفوں, واحد حل ہے ظہور امام زمانہ. واحد حال ہے ظہور امام زمانہ. لو پھر مانگ دعا, ہتھیار کا کر استعمال. یہ جو کرونا آ گیا نا, کرونا امام سے پہلے لوگوں نے پوچھا تھا مولا آفات آئیں گی, بلیات آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی, تکلیفیں آئیں گی, لوگ کیسے بچیں گے؟ فرمایا اکثر مر جائیں گے. مولا کوئی بچے گا بھی صحیح؟ فرمایا ہاں, جو ہمارے لال کا دعا گو ہوگا, جو ہمارے فرزند کا منتظر ہوگا. دعا بہترین ہتھیار ہے, کر استعمال. اپنی نماز کی پہلی دعا, اپنے روزے کی افطاری کی پہلی دعا, اپنی سحری کی پہلی دعا, اپنے گھر سے نکلنے کی پہلی دعا, رات کو بستر پہ سونے کی پہلی دعا, کھانا لگا ہو پہلی دعا, اللہم کل ولی کل حجت پہلی دعا. اس سے بڑی دعا کیا ہے؟ ماشاءاللہ بھائی میرے آئے بیٹھے ہیں. بچپن میں آپ کو یاد ہوگا, یہ چھوٹی اولاد والے وہ ابھی گواہی دیں گے, جب بچے پوچھتے ہیں بابا کہاں جا رہے ہیں, آپ کہتے ہیں میں فلاں جگہ جا رہا ہوں. بابا میں بھی چلوں گا. آپ کہتے ہیں نہیں بیٹا میں بھی واپس آتا ہوں. نہیں بابا میں چلوں گا. ہاں میں بھی واپس آتا. اچھا بابا میرے لیے کچھ لے کے آئیں گے؟ جی بیٹا میں کچھ لے کے آؤں گا. اچھا بابا آپ خیر سے جائیں. تسلی ہو گئی, باپ آئے گا کچھ لے آئے گا. مظلوموں کی تسلی یہ مہدی آئے گا.
دل والا ہوتا ہے، مظلوموں کی، بے قصوں کی، مجبوروں کی، پریشان حال کی تسلی ہے، قائم آئے گا، کرم لے کے آئے گا، ہم پہ رحم فرمائے گا، ہمیں عزت دے گا، مومن کو مومن کا مقام دے گا، کائنات کو بتائے گا ہمارے چاہنے والوں کا مقام کیا ہے۔ آئے گا نا سردار؟ یہ ہے تسلی کا نام، سردار آئے گا۔ یہ ہے تیری سب سے بڑی دعا۔ میری آج کی گفتگو کا نچوڑ یہی ہے، کوشش کر اپنی دعائیں بھی مانگ، مگر پہلی دعا یہ ہو اللہ میرے امام کا ظہور جلدی۔ اچھا نہیں لو جی سرکار میں کوئی اور بات بھی بتا دیں، اب ماننا نہ ماننا، قبول کرنا نہ کرنا یہ ان کا مقدر و نصیب ہے، میرا کام صرف ان کے خدمت میں گزارش کرنا۔ لو جی ایسے نہیں ہے، اس کو بھی امام زمانہ کی ظہور کی دعا سے ملا، پروردگار میرے پاس رزق کی کمی ہے، امیر ہونے کے لیے رزق عطا نہ کر، کریمی فرمائے اتنا رزق دے جو میں تیرے آنے والے ولی کی ظہور کی راہ ہموار کرنے میں پریشان میں نہ ہو جانا، مولانا سید آگے پریشان کر گیا۔ اولاد نہیں ہے پروردگار، ماں باپ بننے کے لیے بیٹا نہیں چاہیے، مہدی کے لشکر کا سپاہی چاہیے۔ گھر نہیں ہے پروردگار، بے گھر ہوں، رنٹ کے گھروں میں رہتا ہوں۔ ویسے آپس کی بات ہے یا ہر بندہ رنٹ کے گھر میں رہتا ہے، یہ 2 کنال کا ہو، 4 کنال کا ہو، 10 بندے ہو، 4 مرد ہو، سب رنٹ میں رہتے ہیں ہم۔ آج ہمارا کل کسی اور کا، پرسوں کسی اور کا، رنٹ والے ہم سب، یہ اپنا 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 کہہ کے صرف دل کو تسلی دیتے ہیں۔ اپنی کائنات ہے تو آل محمد کی ہے، پھر بھی گھر نہیں ہے پروردگار، گھر عطا کر، مگر اس لیے نہیں باہر تختی لگاؤں، ھذا من فضل ربی۔ یہی شوق ہوتا ہے نا، گھر مل جا رہا ہوں تختی لگاؤں، ھذا پتہ ہی نہیں چلتا سرکار ھذا من فضل ربی کا مطلب کیا ہے۔ میں امداد شاہ جی، بھائی ناصر، اسلم شاہ جی، قسم شہنشاہ جی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ھذا من فضل ربی ہے کیا۔ سلیمان نے سکھایا تھا، علی کی طرف اشارہ کر کے کہتا تھا ھذا من فضل ربی۔ یقین جانیے ہم نے اپنی اچھی گاڑی لی تو اس کے اوپر لکھوا دیا ھذا من فضل۔ پروردگار بات طویل نہ ہو جائے، سمجھ تو بہت پڑ گیا۔ پروردگار گھر نہیں ہے، گھر اس لیے نہ عطا کر کے میں گھر کا مالک بن جاؤں، نہیں، ایسا گھر عطا کر جہاں تیرے آنے والی حجت کی انتظار گاہ بنوا ہو۔ مانگنا ہے مگر معیار یہ ہو، انشاءاللہ بے بہا کرم ہوگا۔ پروردگار لوگ تنگ کرتے ہیں، ٹینشن رہتی ہے، ذہن ڈسٹرب رہتا ہے، احسان فرما جو ذہن ڈسٹرب رہتا ہے اس ذہن کو اپنے آنے والی حجت کی راہ ہموار کرنے میں خرچ کروا، ادھر سے ریلیکس کر۔ پروردگار گناہگار بڑا ہوں، بدکار بڑا ہوں، خطاکار بڑا ہوں، جو ہو چکی معافی چاہیے۔ معافی کیوں مانگتا ہے؟ اس لیے مانگتا ہوں تاکہ حجت میرا تعارف کرا سکے۔ اے تمہارا بڑا تعارف ہونے، بس میں تمہیں تقریر کرنی تھی، میں بہت کر گیا، اتنا ہی سامان لو، بڑی بات ہے۔ تمہارا بڑا تعارف ہونے اگر تم سمجھ جاؤ، مولا کے ممبر کی قسم، اس عظمت کی قسم سمجھ جاؤ، سرکار قائم تعارف کرائیں گے۔ سرکار فرمائیں گے بابا علی آپ کے سلمان کی کیا بات، بابا حسین آپ کے حبیب کی کیا بات، بابا صادق آپ کے وہ بشیر کی کیا بات، مگر میرے عاشقوں کی کیا ہی بات ہے۔ کائنات حیران ہو کے قائم کو دیکھے گی، یہ کیسی بات فرما رہے ہیں؟ سرکار فرمائیں گے فرق ہے، ان عاشقوں نے حجت کو مانا تھا، حجت کو دیکھ کر آنکھیں شکر ہے کھلی ہے، دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا۔ امید ہے جو میں چند گزارشات آپ کے خدمت میں پیش کر پایا، سنبھالو گے، دکھ پہ تکلیف میں پریشان نہ ہوا کرو، یہ تیرے میرے حصے میں رکھی گئی ہے،
इन लोगों का तंग करना, लोगों का गालियां देना, लोगों का गलत ज़बान इस्तेमाल करना, ये तेरे मेरे हिस्से में रखी गई है। तू वो अली का नौकर, लोग तुझे फूल पेश करेंगे। भाई भाई भाई, तो क्या कहते हैं, तुझे फूलों के स्टेज पे बिठाए, बनता तो अली का नौकर है। नहीं, अली के नौकर बनने के लिए अली की मोहब्बत में खजूर को पानी पिलानी पड़ती है। बहुत शुक्रिया परवरदिगार की बात का दुआ गो हूँ। परवरदिगार एहसान फरमाए, जो हम मांगते हैं वो ना दे, जो वो देना चाहते हैं अता करे। हमारे से कमजोर है, जो वो देना चाहते हैं वो अता करे। करीमी लजवानी चाहिए, दुनिया में दिल की आंखें खुल जाए। हमारी दिल की आंखें बंद हैं। तेरे मासूम से पूछा गया था, मौला दिल की आंखें, फरमाते हाँ, अल्लाह ने हर इंसान को 4 आंखें अता की हैं। 2 आंखें वो जिनसे ज़ाहिर देखता है, 2 आंखें वो जो बातिन में है। मौला कभी बातिन की आंख खुलती भी है? फरमाया हाँ, जब अल्लाह चाहता है। मौला अल्लाह कब चाहता है? फरमाया जब बंदा चाहता है। जब बंदा खुलवाना चाहे तब अल्लाह खोलता है। अल्लाह करे मरने से पहले दिल की आंखें खुल जाए। अच्छा, दिल की आंखें खुल गई तो कमाल क्या होगा? नचोड़ है भाई, का बहुत पड़ गया, हसनैन जीतने पे राजी रहता। दिल की आंखें खोल गई, कमाल क्या होगा? नौजवान दोस्त, मेरा भाई, मेरे बच्चे छोटे, तवज्जो करना मेरे बुजुर्गों, दिल की आंख खोल गई तो कमाल सबसे बड़ा ये होगा, तू और मैं कहते हैं मेरा मौला, मेरा मौला, मेरा मौला, मेरा मौला। जब दिल की आंखें खोल गई, मौला भी कहेगा मेरा नौकर, मेरा इंशाअल्लाह फज़ल खुदा ताला के पंचतन पाक और बरकत इमाम ज़मान से सबके दिल की आंखें मोमिन की खुलनी चाहिए इंशाअल्लाह। शादी बड़ा जरूरी है, हमारा शिया होके मरना बहुत जरूरी है। मैं बात ऐसे नहीं कि मैं इसको बोलता हूँ, अगली मजलिस में आप साथ होंगे। हमारा शिया होके मरना बहुत जरूरी है। हम अभी मुहिब हैं, शिया नहीं है। पूछा गया था ना इमाम से, मुहिब और शिया में फर्क है? इमाम फरमाते हैं मुहिब वो होता है जो हमें चाहता है, शिया वो होता है जिसे हम चाहते हैं। मुहिब हमें चाहता है, हमें शिया होकर दुनिया से जाना है। मुहिब है अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमने शिया बनना है। रोजी एक तोहफा तेरे लिए लाहौर वालों ने भेजा है, हदीसे के साथ दुआए कमैल को पढ़ता है, मगर सारी दुआओं में अहम दुआ है दुआए अहद। छठे इमाम का फरमान है, जो दुआएं पढ़ते 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 दुनिया से चला गया या चली गई, मैं वादा करता हूँ जहाँ दफन हुआ मेरा महदी उसकी कब्र पे आएगा, ठोकर मार के कहेगा उठ मैं आ गया। वो दुआए अहद है भाई, इसने छठ को देके जाएंगे, आप इसे ले लीजिएगा। उसका कोई हदिया नहीं, कोई कीमत नहीं, ये तोहफा है, पढ़िएगा। अगर ये नहीं लेते, घर में मफातिल जनान मौजूद है, उसमें पढ़िएगा। और कोशिश कीजिएगा, लाहौर वालों ने तर्जुमा भी साथ छपवाया हुआ है, तर्जुमा पढ़िएगा ताकि पता चले इमाम कहलवाना क्या चाहते हैं। हर बंदे की जबान अरबी तो नहीं है ना, जब तक तर्जुमा नहीं पढ़ेंगे समझ नहीं आएगी। बस इतना अर्जी कर रही थी। हाँ, मजलिस है इमाम मजलूम के नाम। कितना मजलूम है हुसैन, कब से मजलूमियत बताओ। मदीना छोड़ने वाली, करबला पहुंचने वाली, करबला में शहीद होने वाली। मैं करबला पहुंचने वाली ना बताता जाऊं भाई, पहुंचा ना तेरा इमाम करबला। बनी असद के लोगों को पता चला मोहम्मद का बेटा करबला आ गया। आए सरकार, हमारा दिल है आपकी ज़ियारत करें, आपकी कदर कोसी करें। मौला ऐसी सल्लाख पथरीली जमीन पे आने का मकसद क्या है? सरकार फरमाते हैं नाने से किया हुआ वादा निभाने के लिए हम करबला आए हैं। अच्छा सरकार, आप अकेले नहीं हैं, मुखद्दरात भी साथ आए हैं, मस्तूरात भी साथ आई हैं, शहजादियां भी साथ आई हैं। इतनी मजबूरी बन गई थी
امام فرماتے ہیں ان کے بغیر میرا مشن ادھورا ہے. انہوں نے بھی نانا سے عہد کیا تھا مشن ادھورا ہے. 10 محرم کو میرا مشن مکمل ہو جائے گا, 11 محرم سے ان کا مشن شروع ہو جائے گا. اور یہ سب کے لوگ امام کے خدمت میں عرض کرتے ہیں کبھی گناہوں کی معافی کے لیے نہ رویا کر. خدا کی قسم تو امام بارگاہ میں قدم رکھتے تیرے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو گھر سے چلتے تیرے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حسین کے بدلے کے لیے کسی نیت سے نہ رویا کر, ایسے رویا کر جیسے جوان بیٹے کی رات پہ ماں رہتی ہے. فرمان ہے تیرے معصوم کا. آقا ہماری عورتوں کو پتا چلا نواز سے رسول تشریف لے کے آئے ہیں, ساتھ آقا ذاتیہ بھی ہیں. آقا چاہ رہی تھی اگر امام اجازت دے تو ہم زیارت کرنے آ جائیں. سرکار فرماتے شام کو آ جانا. کیا غریبی ہے پیر سرکار صدر شاہ جی, کیا غریبی ہے. جب شام ہوئی نا بنی اسد کی عورتیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے پہنچ گئی. سرکار ہر عورت کو فرماتے ہیں اندر چلی جاؤ بیٹا, اندر چلی جاؤ. چھوٹے بچوں کو حسین اپنے پاس بٹھاتے ہیں. جب سارے بچے اکٹھے ہو گئے نا سر امام زمین پہ بیٹھ گئے. پتہ نہیں کیا مجبوری بن گئی تھی, پتہ نہیں کیا غریبی تھی. سرکار ان بچوں سے پوچھتے ہیں بچوں میں کون ہوں, بچوں میں نام کیا ہے. بچے چپ بیٹھے معصوم بچے. سرکار فرماتے بچوں میں تمہارا زمانے کا امام ہوں, جن کا کلمہ پڑھتے ہو میں ان کا نواسا ہوں. بچوں میں وہ ہوں جن کو نانا کمرے پہ سوار کر کے مدینے کی گلیوں میں سرکار فرماتے ہیں جمعے کا دن ہے بچوں, ٹھیک 1 ہفتہ بعد اگلا جمعے کا دن میں تمہارا زمانے کا امام ہو کے حکم دیتا ہوں, تم نے ضرور آنا ہے. جہاں جہاں ہو ضرور آنا ہے. آقا حکم کرنا کیا ہے؟ فرماتے ہیں کام کرنا, پلوں میں ریت ڈالنا, ریت لے کے آنا, کھیل کھیل میں آنا. ہمیں بھی دیکھنا, ہم ایسے نہیں ملیں گے. کسی کا فاضل ہوگا, کسی کا سر ہوگا, کسی کا دل ہوگا. بچوں کوشش کرنا, ریت ڈالتے جانا. ہمارا دفن ہو جائے گا, تمہارا کھیل ہو جائے گا. سایہ محمد عزیز صاحب ایوان کاربون ایوان کاربون